زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے، مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا، اللہ تیرے محبوب کے آنے سے یہ دنیا جگمگائی ہے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باعزت گھرانے کی جو اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، مقدر والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ میں نے لفظ خوشحال کیوں بولا؟ عورت کو روٹی نہ ملے شوہر کی طرف سے، ساس سسر کی طرف سے چاہے جتنے گلے ملیں، اولاد کی جتنی نفرتیں ملیں، نند بھاوج درانی جٹھانی کے جتنے کوسنے ملیں، سارے برداشت کرے گی۔ شوہر ایک مرتبہ مسکرا کے بات کر لے، سارے دکھ بھول جاتی۔ اسے دکھ ہی سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا گھر والا ہی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس عورت کے بستر پر آنے پر، پھر اپنی اوقات ظاہر کرنے پر، پھر اپنی اوقات سے گر جانے پر، پھر اپنی حیثیت کو کھو جانے پر، پھر اپنے شوہر اور ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر اتنی بڑی زبان درازی کرنے پر کہ اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ پھر سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن شوہر کی بد کلامی برداشت نہیں ہوگی۔ ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو ہمارے بزرگ ہیں نا گھروں کے اندر، یہ بجائے افہام و تفہیم اور پیار کی بات کرنے کے بجائے یہ جھگڑے کے باعث بن رہے ہیں۔ ان کی اپنیوں نے تو ان کا کہا نہیں ماننا، آنے والیوں پر یہ روب جماتے ہیں، ان سے پیار سے کام لیں، خدا کی قسم تمہارے پیر بھی دھو کے پیے گے، ورنہ یہ وہ دور ہے اولاد میں لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ساس سسر کی عزت کی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی۔ اسلم حسینی صاحب، قدیر احمد غوری صاحب، صغیر احمد غوری صاحب، عرفان صاحب، ملک غازی عبدالرشید غوری صاحب، تمام اراکین جتنے نوجوانان شریف کالونی ڈھر کی، آپ حضرات کی مہربانی، جلسہ حاضہ کی انتظامیہ، مولانا سیف اللہ صاحب جن کی توسط سے یہاں حاضری ہوئی، جو بھی آپ حضرات کے سامنے ولولہ انگیز خطاب فرما رہے تھے اور آپ کے قلوب کو اللہ اس کے رسول کی بات سنا کر اور آپ کے ایمان اور قلوب کو روشنی پہنچا رہے تھے۔ میں نے بھی آپ حضرات سے کچھ کہنا ہے، لیکن میرا کوئی کہنا نیا نہیں۔ جو بات آج آپ نے مختلف مساجد میں جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے خطبات میں سنی، وہی بات میں نے آپ سے کہنی۔ مغرب سے لے کر رات 11 بج رہے ہیں، جو جلسے میں ابھی تک حضرات کہہ چکے، میں نے وہی بات کرنی کہ اللہ کے حکموں کو توڑنا نہیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو یہ دو کام کر کے چلا گیا وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور جس نے دو کاموں سے منہ موڑ لیا وہ زندہ رہ کے بھی مر گیا۔ اتنی سی بات ہے، جلسے ہو رہے، مدارس کے قیام، مساجد خوبصورت بنائی جا رہے، یہ صرف دو حرفی بات ہے، اسے 2 گھنٹے، 5 7 گھنٹے، پورے دن کے جلسے، 2 دن کی کانفرنس کے اندر بتایا جا رہا ہے
ہمیں دکان سمجھ آ گئی، کاروبار سمجھ آ گیا، رشتہ داریاں نبھانی سمجھ آ گئی، یار کی یاری نبھانی سمجھ آ گئی، تعلق داری، محلے داری، کونسلر بننا آ گیا، چیئرمین بننا آ گیا، ایم پی ایم ایل اے بننا آ گیا، منسٹر بننا آ گیا، وزیر اعظم بننا آ گیا، گھر کا سربراہ بننا آ گیا، بڑے پنچایت کا نمبردار بننا آ گیا، اسی طریقے سے ہمیں شہر کا صدر بننا آ گیا، سیکٹری بننا ہے، لیکن آج تک مسلمان بننا نہیں آیا۔ یہ بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ پوری دنیا کے کمون صاحب یہ کیا کہہ رہے، مسلمانوں کی بستی ہے، جس کے نام پر یہ کالونی وہ بھی مسلمان ہے، اور جنہوں نے پروگرام سجائے یہ بھی مسلمان، اور جو پروگرام میں آئے یہ بھی مسلمان۔ میں نے کہا میں اس سے کب انکاری ہوں؟ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آیا، شہروں میں گھومتا پھرتا آیا، راستے میں وضو نماز کا خیال کرتا ہوا آیا، پہلے پروگرام کر کے آیا، جمعہ پڑھا کے آیا، مجلس ذکر کر کے آیا، پیری مریدی کر کے آیا، آنے والے دور دراز سے۔ الحمدللہ ہمارے مسجد میں جمعے کی ترتیب بہت ساری مسجدوں سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں 12:20 پر اذان ہوتی ہے، اور 12:30 بجے الحمدللہ کپڑے بچھا کر کھجور کی گٹھلیاں رکھی جاتی ہیں، تو ہر ہفتے ہماری مسجد سے حضور کے روزے میں ڈاک پہنچتی ہے میرے بھائی۔ درود شریف کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، جیسے مولانا نے فرمایا مجلس درود شریف، اور وہاں انشاءاللہ فقیر کی بات ہوگی۔ پھر 1 بجے اللہ جو بھی بات کہلوانا چاہتے ہیں 1 سے 2 بجے تک وہ ہوتی ہے، 2:15 بجے 2:25 2:20 پہ نماز سے فارغ ہوئے، پھر آدھ پونے گھنٹے کی مجلس ذکر ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا، اللہ جہاں سے دیتا ہے آنے والے مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مرغی روٹی ہو، ضروری نہیں کہ گوشت ہو، کبھی چنے کے ساتھ، کبھی سادے، کبھی جیسے اللہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا۔ اور یقین جانے ایسا پرکیف منظر، ایسا مجلس، ایسا ماحول ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مجلس سے درود شریف شروع کریں جمعے کی نماز سے پہلے، تو جو آپ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، 1.5 گھنٹہ گلا پھاڑ کے تقریر کرتے رہتے ہیں، کوئی سننے نہیں آتا، تو درود شریف کی برکت سے مجمع آپ کو بنائیں گے، آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو۔ پھر لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ والو، آپ جمعے کے دن یہاں سے ڈاک بھیجو، آپ کی ڈاک کے رستے میں رلی گی نہیں، آپ کا خط کہیں غائب نہیں ہوگا، آپ کا لیٹر ٹیلی گرام، آپ کا TCS کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ یہ سیدھی ڈاک فرشتے انشاءاللہ تمہارے اٹھنے سے پہلے حضور کے روزے میں لے کے چلے جائیں گے۔ یار میرے پاس کوئی پیغام صاحب کا بات سے آتا ہے کہ میں نے مرید ہونا ہے، آئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ آئیں گے، میں کہوں میں نہیں کرتا یہ فلانا، میں قبول نہیں کرتا۔ پتہ نہیں ہم نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند تو اس نے کیے، اور پتہ نہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور کہا ہوگا جاؤ فرشتوں جلدی واپس لوٹو، اوپر بعد میں جانا، پہلے وہاں جاؤ، ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ جی ہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ فرشتوں سے جا کے کہہ دو تیرا درود شریف قبول بھی ہو گیا، مدینے والے کا تیرے پہ سلام بھی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کام کرنے کے تھے وہ کرتے کوئی نہیں، لگے پڑے ہیں روڈوں پر، چائے کے ہوٹل، وہ کوئلے کی انگیٹھی میں منہ بھی کالا ہاتھ بھی کالے۔ گھر میں ماں کا جھوٹا نہیں پیتا، وہاں 500 آدمیوں کو جھوٹے کا کپ میں چائے پینا ہے۔ عقل ماری، عقل کے اندر لوگ تمہارے سامنے لوگ گو کھلاتے ہیں، گو مجھے ٹیشو پیپر دو نا کوئی، اور 1 گلاس دو، اور باپ بیٹے نے مولوی کیا کہہ گیا ہماری سمجھ پانی نہیں چاہیے۔ وہ جب ٹیبل صاف کرے گا نا ویٹر، تو وہ ٹیبل صاف کرے گا، اور جب پلیٹیں لا کے رکھے گا تو پتہ نہیں اس نے رومال کہاں کا لگایا، وہ صاف کرے گا، پھر لا کے آگے رکھے گا، اور ماشاءاللہ تم چوڑے ہو کے اسی کے اندر پانی پیو، اس سے پوچھ تو لو صبح اناج پر لگایا تھا، پیچھے لگایا تھا، کیا لگایا تھا؟ صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہاں بڑی احتیاط ہے، گھر میں احتیاط ہے، بیوی کا جھوٹا نہیں کھاتے، بیٹے کے ساتھ نہیں کھاتے، اور دیکھو کسی نے روٹی میں انگلی ڈبو دی سالن میں، ارے گھر میں نہیں کھاتا، یہ کوئی پرایا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا اپنے کھانے میں اپنے بچوں کو شامل کیا کرو، جس کھانے میں تمہارے گھر والے ایک برتن میں شامل ہو گئے، قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، سننا میری ماں بہنوں،
تمہیں ڈنر سیٹل آنے سے فرصت کوئی نہیں، بھر رکھے گھر کے اندر، جس کمرے میں چلے جاؤ لوٹا بھی سجا رکھا ہے، ہر چیز گھر کے اندر۔ بیٹو یہ بات تمہارے کام آئے گی بڑے ہو کے، جب ٹھوکرے ماریں گے نا، خدا کا شکر ہے اللہ عزت کے ساتھ اگلے منزلوں پہ لے کے جا رہا ہے، ابھی تک ٹھوکریں ہی لگی، اور یہ دل بڑا کمزور ہے، جس دن ٹھوکر لگی سیدھے قبر کے اندر۔ عزت والی اللہ زندگی دے، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، مر جاؤ اس سے بہتر ہے۔ لوگوں کی ٹھوکروں میں جینا، ماں باپ کے مینے سننے، ساری رات باپ اٹھ کے روتا رہے اور ماں تویز دیتی پھرے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، ڈوب کے مر جانا چاہیے اس کے بچے کو۔ یہ تیری عمر تھی، تیری ماں کی جو رلتی پھرتی، لوگوں کے آگے بے حجاب اور بے نقاب ہو کے بیٹھتی، تجھے اپنی ماں کی بغیرت عزت کا خیال ہی کوئی نہیں۔ تجھے یاروں کی یاری پڑی، تیری بہنیں راتوں کو اٹھ کے دعائی کرتی ہیں، تیری ماں روتی ہے، تیرا باپ کمزور ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اس نے تو دیسی گھی کھایا تھے، اس کے تو جوڑ کمزور ہونے چاہیے نہیں تھے، اس نے تو خالص دودھ پیے تھے، وہ کیوں بوڑھا ہو گیا؟ جب تو یوں کر سے گزرتا ہے نا، یوں باپ کو دیکھتا ہے، تجھے پتہ نہیں اس کا پجامے میں پیشاب نکل جاتا ہے، اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہوتا۔ چھوڑ دو یہ ظاہری طور کی ٹیپ ٹاپ، خدا کی قسم یہ چہرے کا بنانا، یہ فشل کرنے، یہ اپنے ماں باپ کی حلال کمائی 200-300 روپے لائیوں کی دکان پہ ضائع کر کے مولانا رنگ کالا ہے، مولانا چہرہ بے عیب ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ نور نصیب فرمائے گا، چمکے گا انشاءاللہ تیرا چہرہ۔ گالم گلوچ والے ماحول میں بیٹھے گا، بدتمیزی والے ماحول میں بیٹھے گا، گھر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ اور جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء اکرام نے ارشاد فرمایا، جب نوجوان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک مرتبہ یوں کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آتا ہے، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہو، اس کے ایک مرتبہ معافی مانگنے سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ نوجوانوں آ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے یار کو اتنی ضرورت نہیں، اٹ پٹو دوسرا یار مل جائے گا۔ آج دروازے سے اندر سے جواب دے دے کہ سوروں پھر آئیو، دوبارہ تیرے دروازے پر آ جاوے، اس کی من پسند کا کام نہ کر، تیری یار کی یاری پہ لات مار کے دوسری گود میں بیٹھ جائے گا۔ دنیا کے اندر 2 مخلص دوست ہیں، ایک ماں اور ایک باپ، خدا کی قسم نہ لیتے نہ دیتے ہیں، بلکہ ہر وقت ہاتھ اٹھا کے دیتے ہی رہتے ہیں، جو مرضی کر جا۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے باپ کے منہ پر چماٹ مار، دوسری جگہ جا کے پوچھ لے میرا ابا کیا کہہ رہا تھا، کہ وہ رو کے تیرے لیے دعا کر رہا تھا جیسی میری اولاد ہے، پروردگار عالم ہر ایک کو عطا فرمائے، بڑا نیک بچہ عطا فرمایا ہے۔ اور میں نے تجھے دیکھا وہ ڈبو پر، وہ سنوکر پر، وہ چائے والے ہوٹل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایسے ماں باپ سے تو اچھا تھا کہ میں مری جاتا، کیوں؟ دیکھ ابا اپنی زمین کہاں لے کے جاوے گا، ہمیں نہیں دیتا تھا کہ بیچ باچ کے کاروبار کر لے۔ خدا پاک کی قسم ماں باپ کے شکوے نہ کیا کرو، کبھی اپنے باپ کو یوں نہ کہا کرو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس کی ہڈیوں کا سرما بن گیا، اس کی ہڈیوں کا کچھ عمر نکل گیا، اور گنے کے رس والی مشین میں گنا ڈالتے ہو جیسے گنے کا کچھ نہیں بچتا، اولاد کو جوان کرتے کرتے ماں باپ کا کچھ نہیں بچتا ہے، ختم ہو گئی۔ آج سے 4-5 سال پہلے کی مجھے مولانا حسینی صاحب مولانا بات یاد آ گئی۔ میں مظفر گڑھ سے تقریر کر کے آ رہا تھا، ایم ایم روڈ کے اوپر سفید داڑھی والا بزرگ، اللہ مجھے دیکھ پھر یاد آ گیا، لال رنگ کا رومال، اور یوں میرے عزیزوں سفید داڑھی والا بزرگ لال رنگ کا مدینے کا رومال یوں پھیلا کے کھڑا تھا، مجھے بڑا ہی ملال آیا، اندر گھٹا، میرے پاس پتہ نہیں کتنے پیسے تھے لیکن میں نے 200 کے نوٹ نکال کے جھولی میں ڈالے، میرا دل نہیں چاہا کہ صرف خیرات دوں۔ میں نے پھر اپنی گاڑی ریورس کروائی، میں نے بابے سے پوچھا، میں نے کہا بابا مانگنے والا لگتا تو نہیں، کیوں مانگ رہا ہے؟
اس نے یوں دیکھا اور یوں کر کے رومال ڈال کے چہرہ چھپایا، 200 روپے جھاڑ کے چلا گیا۔ کہنے لگے پترا جس کی اولاد اسے گھر میں نہ رکھے وہ مانگے نہ تو اور کیا کرے۔ آج سے 4-5 سال پہلے موبائل کی فیس بک کے اوپر ایک کلپ چلا تھا، ایک میرے عزیزوں کسی چینل کا اینکر ایک بوڑھا بوڑھی سے میرے عزیزوں انٹرویو لے رہا تھا۔ ایک پارک کے اندر ایک باغ کے اندر بڈھڑی عورت اور ساتھ اس کا شوہر بیٹھا تھا، دونوں سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اینکر کہنے لگا کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے پتر 4 بیٹے مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتے، بابا تجھے کیا روٹی نہیں دیتے؟ کہنے لگے روٹی نہ دیتے تو کوئی بات نہیں، بھوکا رہ کے گزارا کر لیتا۔ اور پترا اور میرے بچے بتا اس عمر میں کون مار کھاتا ہے؟ اینکر کہنے لگا بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا میری نہیں اس بڑھیا کی کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، رب کعبہ کی قسم جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جب بیٹے نے لاٹھیوں سے نہ مارا ہو۔ کرونا وائرس کیوں آ گیا؟ ڈینگی کیوں آ گیا؟ آئے گا، اللہ کے عذاب ہے۔ اسی میرے عزیزوں کلپ میں دکھایا بوڑھے نے اپنی چادر کا کونا یوں کر کے کھولا، پتہ نہیں کل کی یا پرسوں کی روٹی تھی، اس نے ٹکڑا یوں کر کے اپنی گھر والی سے کہا چل رونا روٹی کھا لے۔ اس نے یوں ٹکڑا منہ میں لیا، ہونکے بھر بھر کے رونے لگی۔ اینکر کہنے لگا کیا بات ہے؟ روٹی کھا رہی تھی؟ کہنے لگی پتر دی یاد میں نو بڑی آ رہی ہے۔ تو نے یار کی یاری میں بیٹھ کے کبھی ماں کو یاد کیا جو 4 سال پہلے جس کا جنازہ اٹھا کے تو نے اس باپ کو کبھی قبرستان جا کے یاد کیا جس نے تیرے پیدا ہونے پر گلی میں کھڑا ہو کے جشن منایا تھا اور کہا تھا یا اللہ شکر ہے مجھے میرا وارث مل گیا؟ یہ کیسا وارث ہے کہ باپ کو مرے سال گزر گیا قبرستان جا کے پھیرا ہی نہیں؟ اسے وارث کہتے ہیں۔ میرا ایک بڑا ہی پیارا دوست ہے، بہت ہی میرا پیارا دوست ہے، میرے کندھے پر ہاتھ سے ہاتھ سر رکھ کے رونے لگ گیا، بچپن کا لگوٹیا۔ مجھے کہنے لگا حنان یار میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کبھی کبھار ملاقات ہوتی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا باپ کو مرے 10 سال ہو گئے، 3-4 دن پہلے قبرستان گیا تھا، مجھے میرے باپ کی قبر ہی کوئی نہیں ملی۔ پردیسی بابو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جاتا ہوں، خدا کی قسم لوگ مرنے کے بعد ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، تم نے زندہ ہی ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا جوانہ شادی ہوئی؟ کہتا پہلے مکان بنا لوں پھر شادی کروں گا، ابھی تو ان کے میوے کھانے کی عمر آئی تھی، ابھی تو ان کی اپنی بہو سے خدمت کرانے کی عمر آئی تھی، ابھی تو بچے کی کمائی کی عمر آئی تھی، لیکن او میرے جوانہ تیرے باپ نے تیرے چہرے تھے تیرے ماتھے پر سیرا دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو خاموش کر لیا۔ اس سے بڑا کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پوچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے، کملی والے کوئی نشانی بتلا دو۔ آپ نے فرمایا جوانوں کی بات نہیں کرتا، جب بچیاں ماں کا منہ توڑنے لگ جائیں سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ ادھر سے مجھے آواز آئی، میں نے کہا گھر میں یہ کیا جھگڑا ہے؟ کہ بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے۔ میں نے کہا لڑائی کی وجہ کیا؟ کپڑے سردی کے بنا کے نہیں دیے کہ نہیں؟ میں نے کہا لڑائی کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس موبائل میں بیلنس نہیں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس کے پاس ٹچ موبائل ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کئی باتھ روم میں بیٹی گئی ہوئی تھی، اس کے موبائل کی گھنٹی بجی، غلطی سے ماں نے اٹھا لیا، اس بچی نے اس بات پر ماں سے جھگڑا شروع کر دیا کہ میری بغیر اجازت کے میرا موبائل کیوں اٹھایا؟ اس نے بد کلامی کرتے کرتے ایک قدم اٹھا کر آواز دی اگر آئندہ ایسا کیا تو منہ پر کالک بل کے چلی جاؤں گی۔ یہ کوئی پاگل ہے؟ سفید داڑیوں والے بیٹھے، انہیں نہیں پتا تم رضائی میں منہ دے کے کیا کر رہے ہو؟ انہیں نہیں پتا تم چھت میں چڑھ کے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کر لیا۔ میں نے کہا بابا تو روزانہ چپکے سے کیا دعا کرتا ہے؟ حج پہ جانے کی کرنا ہی نہیں۔ میں نے کہا میاں تو روزانہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر تو مربوں کا زمینوں کا کوٹھی کا مالک بن جائے گا؟ نہیں۔
میں نے کہا پھر تو کیا دعا کرتا ہے؟ بابا جی کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگا دعا کر تو عزت سے مر جاؤں، ورنہ گنجائش گھر میں باقی کوئی نہیں رہی ہے۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے بھائی؟ یہ تو فقیرانہ باتیں ہیں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی آنکھ تیری ضائع ہو رہی ہے، نہ رویا کر، پر کیا کروں؟ ان بزرگوں کے چہروں کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ ان کی عمر کوئی ریڑیاں لگانے کی نہیں تھی، اور بے شرما تو دن میں 12 بجے اٹھ کے غصے میں کہتا ہے ناشتہ کیوں نہیں بنا کے دیتی؟ یہ کوئی پاگل ہے، 30 سال ہو گئے چولہے کے آگے بیٹھی بیٹھی، اس کا رنگ جھلس گیا، اس کے بال سفید ہو گئے۔ جو یہ 10 روپے کے نوٹ 500 روپے لے کے شام کو گھر آتا ہے، اپنے باپ سے پوچھو میرے ابا جان ان 500 کے پیچھے تو کتنا ذلیل ہوا ہے، جو 1 منٹ میں اجاڑ دیتا ہے پکڑ کے۔ نہ میرے ویر، ایسا کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ وہ مارکیٹ کا تحفہ ہے، نہ قدری کرو گے 1 منٹ نہیں لگے گا، اللہ مارکیٹ سے ان کو غائب کر دے گا۔ ترسو گے، ڈھونڈو گے، کہیں نہیں ملیں گے۔ ڈھرکی کے غیور مسلمانوں 3 چیزیں کہیں مل جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حسینی صاحب کو، سیف اللہ صاحب کو، غوری برادران کو، ملک برادران کو، جلسے کی انتظامیہ کو، کسی نہ کسی کے پاس تو نمبر ہوگا، اطلاع کر دینا۔ فقیر 3 چیزیں مل گئی، بتا تیرے لیے بھی لے لیں کہ نہیں؟ میں کہوں گا لے لو، سوچو سمجھو نہ کتنی قیمت ادا کروں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ بڑھاپا آنے کے بعد جوانی کہیں سے ملے مجھے اطلاع کر دینا، چہرے پہ چھائیاں پڑ جانے کے بعد دوبارہ حسن ملے کہیں سے مجھے اطلاع کر دینا۔ تیسری چیز بڑی قیمتی ہے، اگر ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا۔ ابا تو 38 سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا، ماں 8 سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی۔ اور لوگوں کبھی کوئی نہیں، خدا کی قسم ہاتھ ملاتے ملاتے جلسوں میں میرا ہاتھ تھک جاتا ہے، لوگ چومتے چومتے لوگوں کی باری نہیں آتی، جوتا اٹھاتے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں احمدآباد مانسیرا ہری پور کو ہاٹ کے دورے پر تھا۔ وہ ہاٹ کے اندر رات کو میرے عزیزوں میں نے وضو کیا، ایک بوڑھا آدمی سفید بالوں والا آیا، اس نے یوں کر کے کندھے سے چادر اتاری، میرے جوتے کو صاف کرنا شروع کر دیا کہ مولوی صاحب نہ کری۔ میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہتے جو قسم ہے نہ کری۔ میرے جوتے کو اٹھا کے چاٹنے لگ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ کبھی اس کی بھی کوئی نہیں، لیکن جو ماں باپ کی خدمت کا مزہ تھا اللہ ہمارے سے چھن گیا ہے۔ آج مجھے دنیا کہتی ہے مولوی عبدالحنان تو اتنا مقبول کیوں ہو گیا؟ آج جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد میں چیک کر رہا تھا کتنے لوگوں تک، تقریباً 40,000 لوگوں تک پیغام پہنچ گیا تھا۔ اب لاکھ سے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے دنیا سنتی ہے۔ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہو، یقین جانو اللہ اکبر۔ آج بتاتے ہو مولوی عبدالحنان اتنا مقبول کیوں ہو گیا؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک میرے استاد کی دعا، ایک میری ماں کی دعا ہے۔ جاتی جاتی دعاؤں کا ٹوکرا میرے سر کے اوپر لگ گئی تھی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے امتحان میں اللہ مجھے گزار کے رکھ دیتا ہے۔ ایک میرے استاد کی دعا عصر کی نماز کے بعد لگی تھی۔ میرے استاد محترم نماز پڑھا کے باہر نکلے، اوپر کی منزل پہ مدرسہ تھا، میں استاد کے جوتے اٹھا کے لے کے آیا۔ اس وقت برش مجھے استاد کے جوتوں پہ مارنا یاد نہ رہا، میں جوتے لایا، استاد نے میری طرف دیکھا، جوتے کی طرف گرد و غبار، میں نے فوراً بے خیالی میں یوں کر کے اپنے کرتے کو کیا اور زبان سے تھوک لگا کر اپنے استاد کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ میرے استاد نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر یوں کر کے آنسو صاف کر کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا پترا ان قریب و گلہ آئے گا، تیری جوتیاں وزیر اٹھائیں گے۔ یقین جانو میرے عزیزوں، ایک جگہ پر کہ ایک وزیر کہنے لگے آپ کے جوتے میں اٹھاؤں سعادت بندی ہوگی۔ جب وزیر کے ہاتھوں میں میرے جوتے دیکھے، خدا کی قسم مجھے میری استاد کی آنکھوں میں آنسو یاد آ گئے۔
دہر کی کے جوانوں، تمہارے گھر کی آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے، چلو بھر لو، اپنا منہ دھو لو، اس دریا میں غسل کر لو، ورنہ یقین جانو اس دریا کے بعد جب بھی پانی آئے گا یہ سیلاب بن کر تمہاری خوشیوں کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ رحمت کا دریا کیا تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، کوشش کیا کرو ماں باپ کی دعا لینے کی، وگرنہ ماں باپ کے مرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم رات کو آؤ گے دروازہ بجاؤ گے کوئی کنڈی کھولنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ماں یہ جو رات کو تسبیح پکڑ پکڑ کر دروازے کی طرف منہ کر کے پھوکے مارتی رہتی ہے، اور جب تو گھر آتا ہے کہتا ہے میرا لال بھائی حفاظت گھر آ گیا۔ بیوی کہتی ہے تجھے میں نے صبح کہا تھا یہ لے کے آئیو، لایا کہ نہیں؟ بچے کی آنکھ کھل گئی، ابو میرے لیے مونگ پھلی لایا کہ نہیں؟ ابو میرے لیے کھاجے لایا کہ نہیں؟ ابو میرے لیے فلانا سامان لایا کہ نہیں؟ ایک ماں ہے جو اتنی سی رضائی میں منہ دیکھ کے یہ نکال کے دیکھ رہی ہے، جب تم نے اس کی طرف دیکھا یوں کر کے اشارہ کیا، اس نے یہ نکال لایا کہ نہیں؟ اس نے کہا سارا دن دھکے کھا کے آیا ہے، کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ جب ماں کے جنازے کندھے پر جانے لگے، تجھے پھولوں کی مالا یاد آئی، تجھے کلمے والی چادر یاد آئی، ماں کی چرپائی کے سامنے 4 جملے لکھے وہ تجھے یاد ہی نہیں آئے۔ وہ قدروں والی ماں تھی جو اپنی اولاد سے راضی ہو کے دنیا، ورنہ ہر کوئی تڑپتی جا رہی، ہر کوئی تڑپتی جا رہی۔ تمہاری کمائی خدا کی قسم اگر ماں باپ نے نہیں کھائی، تمہاری کمائی گلی کے کتے کھائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوگی، وعدہ خدا کی قسم۔ میں ذمہ داری سے رد کر رہا ہوں، 36 سال ہو گئے مجھے دورے خطابت کے اندر، اب بھی اللہ نے مجھے کل دی، اس کا کرم ہے میرے پہ۔ آج بھی میرے عزیزوں تیسرا چوتھا پروگرام چلتے اللہ کروا رہے ہیں، اور روزانہ ریشو 3-4 پروگرام دل قربانیوں سے پھیلتا ہے، گھر والے دل اور دمے کی مریض ہے، خدا کی قسم شام بھی اسپتال تھی، میں نے کہا لوگوں سے وعدے کیے انشاءاللہ اسی برکت سے اللہ صحت دے گا، دعا کر دو اللہ اس کا سایہ اس کے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے، کہہ دو آمین۔ اللہ تمہاریوں کو بھی تمہارے ساتھ جوڑے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں میرے عزیزوں، آدمی مر جائے عورت نہیں رہتی، عورت مر جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ نہیں یقین آتا آج رنوے ہو کے دیکھ لو، 4 بچوں میں تمہیں رکھنے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں یقین آتا میری بہن آج بیوہ ہو کے دیکھ لے، جب تک میرے سے برتن نہیں بجوائے گی، تیرے بچوں کے لوتڑے پوترے نہیں دلوائے گی، تجھے روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ عورت تو اپنے مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، پھولتی ہے، خبردار خبردار کچھ بھی ہو جائے گلہ نہ کرنا، تجھے تیرا حق تو مل جائے گا، لیکن عرش والا خدا شوہر کے گلے کرنے سے ناراض ہو جائے گا۔ 4 جملے ہر ایک کی ماں کی چارپائی پر، اور آپ حضرات بھی خیال کیجئے، گلی کے کتے سے مسکراتے ہو، چڑیوں کبوتروں کو دانا ڈالتے ہو، جس کے ساتھ نکاح کے بندر میں آئے اسے مسکرا کے بات نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ناراض نہ میری بات میں ہنسنا نہ آپ کی مہربانی ہے، میں تو درد دل والوں میں بات کرنے والا ہوں، ہمیں ہنسی سے کیا فائدہ؟ اور میرے عزیزوں اتنا رو لو کہ تمہارے مرنے پہ دنیا روئے، ورنہ میرے عزیزوں دنیا میں ہنس کے جاؤ گے، تمہارے جنازے کو دیکھ کے لوگ ہنسنے لگ جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، فرمائیں گے نماز کا حساب، روزے کا حساب، حج زکات کا حساب بعد میں لوں گا، پہلے بتا تیرا جنازہ چل رہا تھا، اس میں سے ایک آدمی نے کہا اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، اس کا حساب دے، بتا اس بندے کا کتنا دل دکھا کے آیا ہے۔ میرا بندہ جی میرا اللہ، نمازوں کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، حج زکات کی کمی نہیں، خیرات کی کمی نہیں، جب تیرا جنازہ اٹھا کتنے گھر میں روتے چھوڑ کے آیا؟ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، جس سے کبھی مسکرا کے بات ہی نہیں کی، جس کا آج تک حق مہر ادا نہیں کیا۔
10-10 لاکھ روپے ولیمے کی روٹی پہ لگایا، 2000 بیوی کا حق مہر نہیں دیا، حق مہر ہی لے کے مر گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں بھکر میں میرے عزیز ایک شادی میں بیان کر رہا تھا، میرے حق مہر کی اہمیت بیان کی، مجھے بعد میں فون آیا مولوی صاحب ایک آدمی اٹھا گھر چلا گیا، اس نے بیوی کا حق مہر ادا کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب سنا رہا تھا حق مہر نہ دے تو جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ بیوی نے ماتھا چوما اور کہنے لگی اللہ ایسے عالم پیدا کر جو ممبروں پہ بیٹھ کے ہماری اصلاح کرے، یا تو جس دوست کے پاس جاؤ کہ بیٹھو اسے گھر کا دکڑا بناؤ کہ یار طلاق دے دے، پیسہ تجھے عورتوں کی کمی تھوڑی ہوئے بدبخت ہے، آج کسی کی بچی کو طلاق دلائے گا، بوڑھا بھی ہو گیا، موت نہیں آئے گی جب تک تیری بچی تیرے گھر میں نہ آ کے بیٹھ جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرو اور تم پھولوں کی سیٹ پہ سو، ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں میری بات پلے باندھو، یہ قرآن پاک سر پہ رکھ کر عرض کر رہا ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ والوں کا قول ہے، فرمایا زنا ایک قرض ہے، اگر قرضہ پڑوسن سے لوگے موت نہیں آئے گی جب تک وصولی تمہاری بیٹی سے نہ کر لی جائے۔ تم دوسروں کی عزت کو اچھالتے ہو موبائلوں پر، کیا سمجھتے ہو تمہاری محفوظ رہے گی؟ جب تو دوسری کی عزت اجاڑ رہا تھا کوئی تیسرا تیری عزت اجاڑ رہا ہوتا ہے، یہ تو برابر کا۔ دو ظلم ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، پہلا ماں باپ کا نافرمان ہو اور دوسرا کسی کی عزت کو ذلیل کرنے والا، جب تک اللہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں نہ دے دے۔ ہمارے علاقے میں ایک شہر ہے چیچا وطنی پنجاب میں، خطیبوں میں خطیب گزرا مولا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا میں چیچا وطنی کے بس اسٹینڈ پہ کھڑا تھا، ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان نیچے بیٹھا، فقیر تھا، بھکاری تھا، بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میری تہمت کا پہلو پکڑا، پلہ پکڑا اور جوڑ کے کہنے لگا اور اللہ والے تو مولوی لگتا ہے میرے پاس بیٹھ جا۔ کہنے لگے میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنی ران سے دھوتی اٹھائی، کہنے لگا یہ دنیا کا عذاب ہے، بتا آخرت میں کیا ملے گا؟ حضرت فرماتے میں نے اس کی پنڈلی کی طرف دیکھا، زخموں کے اندر کیڑے چل رہے تھے، میں دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگ گیا۔ اتنا بڑا عذاب کیا کیا تو نے؟ اپنے ہاتھ کو پکڑ کے رونے لگا، اور اللہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بدبخت ہوں جس نے اس ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ تھپڑ ضروری نہیں ہاتھ سے مارو، ماں نے کہا اوے کل کے کام کر لے، کہا ماں تو منہ بند کر لے یہ تھپڑ ہے۔ بیوی کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا چلیے تو بڑی پاگل ہو گئی ہے، تو تو پڑھی لکھی ہے، یہ تھپڑ ہے۔ مولانا فرماتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا دنیا کا یہ عذاب تیری وجہ سے میرے پر نہ آ جائے، اور وہ کہنے لگا خدا کے بندے بتا تو صحیح موت مجھے کیسے آئے گی؟ مولانا عبدالشکور نیل پوئی فرمانے لگے استغفار کی کثرت کر، بتا تو صحیح تو نے ماں کے منہ پہ تھپڑ کیوں مارا؟ کہنے لگا فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، شراب پینے کی عادت تھی، شراب پی کے رات کو دوستوں میں دیر دیر سے بیٹھ کے آتا تھا، بیوی بچے سارے انتظار کیے بغیر سو جایا کرتے تھے، ماں بوڑھی کی سنائی نہیں دیتا تھا، دروازے کے پاس تسبیح پکڑ پکڑ کر دعا تسبیح پڑھ کے میری حفاظت کی دعا کرتی، جب میں رات کو آتا مجھے طرف دیکھ کے کہتی تیرا باپ کوئی نہیں، بڑھڑی کا خیال کیا کر، اس وقت میرے سے جاگا نہیں جاتا، میں غصے میں ماں کو آ کے کہتا اماں چل پرے ہٹ تو نہ سوئے تو جاگا کر، کہ ایک دن مجھے غصہ آ گیا، اماں نے رات کو دروازہ کھولا، میں نے اپنی اماں کا سامنا کیا، میری ماں نے میرے گریبان کو پکڑا اور رو کے کہنے لگی بڑھڑی ہو گئی، قبر میں میری لاتیں چلی گئی، بتا کب تک ستاتا رہے گا؟ کہ نشے میں دھتتا مجھے غصہ آیا، میرے ماں کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، میری ماں 4 فٹ دور جا کے گری، ہائے تھپڑ کا زور تھا، چیخ مار کے کہنے لگی اللہ اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں، کب تک اولاد کے مجھے تھپڑ پڑوائے گا؟
ہاں میں اس نبی کو دیکھتا ہوں جو 57 سال کے بعد ماں کو یاد کر کے رونے لگے. 70,000 صحابہ کو لے کے ابوا کے قبرستان میں چلے گئے, سواری سے اترے اور ماں کی قبر کو جب ڈال کے رونے لگ گئے. ابو بکر نے رونے کی آواز سنی رضی اللہ عنہ, کہنے لگے شانوں والے نبی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا 57 سال بعد بڑے محبت کو ماں یاد آ گئی ہے. جاؤ جا کر رات کو تمہاری ماں یہاں بیٹھی ہوگی, ان کے پیروں میں بیٹھ جانا اور کہنا اماں ذرا ایک دفعہ سینے سے لگا لے, دنیا نے بڑے دکھ دیے ہوئے ہیں. ماں بائیں ملا کے کہے گی, جب تم ماں کے سینے سے سینہ لگا کے جب بھی ڈالے گا, ماں کہے گی 50 سال کے بعد تیری ماں کو آج سکون آیا ہے, لگتے ہی نہیں تم تو قریب اپنے ماں باپ. یقین جانو ڈہرکی کے غیور مسلمانوں بیوی بچے موجود ہیں, لیکن گھر میں ماں کوئی نہیں, کمرے میں جانے کو دل نہیں کرتی. چلی گئی دوڑنے میں. آج میرے کہتے ویرا کہ تیرا آنسو خدا کی قسم تیری نجات کا ذریعہ بنے گا. آج باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا, ابا جی معاف کر دے, غلطی ہوگی, جیسا تو کہے گا ویسا کروں گا. اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا فکر نہ کرنا, جب تک حیاتی رہی تمہارا خرچہ میں اٹھاتا رہوں گا. اور ماں کے پیروں کی جوتیوں کو سر پہ اٹھا لینا اور کہنا اللہ ماں کی جوتیوں کے تلووں کا واسطہ میرا مستقبل اچھا کر دے. پھر خدا کی قسم سورج صبح کا سورج دھوپ برساتا نہیں دیکھے گا, نور برساتا دیکھے گا. مرض تو گھر سے لگا, بیماری تو گھر سے لگی نوجوانوں. مولا عبدالشکور دین پوری سے کہنے لگا حضرت جی ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, ورنہ کی چیخ نکل گئی. کہنے لگے بچ کیسے گیا اب تک؟ کہنے لگا ٹانگوں میں زخموں میں کیڑے چلتے ہیں, ماں روتی ہوئی یاد آ جاتی ہے کہ کیسے اماں سے معافی مانگی تھی کہ نہیں, کا موقع ہی کوئی نہیں ملا. اللہ اکبر. کا پھر کیا ہوا؟ کا صبح اٹھا ماں کروٹ بدل کے لیٹی ہوئی تھی, میں نے کہا چلو نشہ اتر گیا, ماں کے پیروں پہ جا کے سر رکھوں. ماں کی مامتا بڑی شفیق ہوتی ہے, بڑا پیار دیتی ہے, ہر کڑوا گھونٹ ہنس کے پی جاتی ہے. ماں کے پیروں پہ سر رکھ کے رہوں گا, ماں معاف کر دے, معافی دے دے گی. میں نے جا کے ماں کے پیروں پہ سر رکھا, رو رو کے تھک گیا. میری بیوی آئی, ماں کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بند تھی, میرے سر کو پکڑ کے کہنے لگی پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اللہ اکبر. اس کو کیا ہوا کہ جب تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا تو رو کے کہنے لگی اللہ ایسی بدنصیب ماں جس کی جوان اولاد نے تھپڑ مارا, یا اللہ محلے والوں سے مجھے اٹھوا دینا, اللہ میری اولاد کو گندہ دینے کی بھی اجازت کوئی نہیں. خیر آئیو ماں تو قبرستان چلی گئی, گھر گھر نہ رہا, بچوں نے باپ کہنے سے انکار کر دیا, بیوی طلاق لے کے چلی گئی. سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں, لکھ پتی ہوتا ہوں, ککھ پانی بن جاتا ہوں. مولانا یہ دنیا کا عذاب ہے, بتا آخرت کا میرے پر کیا عذاب آئے گا. کہ بس اب معافی مانگ, معاف کر دے تو اس کی مرضی, ورنہ قیامت کے دن کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. ہجرے تیرے بچوں کو پار رہی ہے, وہ تو جنازہ اٹھا قبرستان چلا گیا. بیٹوں نے اسکول جانا شروع کر دیا, باپ برا بیٹے گئے اسکول, بہنیں کہہ کے چلے گی 40واں کب ہوگا تب آئے گی. ابو جان بھی رقبے پہ چلے گئے, مربوں پہ چلے گئے. وہ کون ہے جو سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ تجھے 4 مہینے 10 دن تک اٹھنا کوئی نہیں. سونے کی چیز, لال چوڑی مہندی بھی کوئی نہیں لگانی, اپنے شوہر کا تو نے غم کرنا ہے جسے تو پیر کی جتی کہہ رہا. 4 مہینے 10 دن, عید کے دل بھی خاموش ہے, بقرہ عید کے دل بھی خاموش ہے. تو روٹی کھا رہا ہوتا ہے, وہ ہو کے بھر بھر کے روتی ہے. اللہ اکبر. رات کو سوتے میں چیخنے لگ جاتی ہے. کیا ہوا کہ گھر کا صحیح چلا گیا, عزت پیروں میں اڑ گئی. چند بچوں کو کیا لکھا,
چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، وہ تو چھوڑ کے مر گیا۔ جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے اپنے قرآن خوانی کے اوپر لگوا دیے۔ نہ پڑوسیوں کو خیال آیا، نہ بابے کو خیال آیا، نہ چاچے کو خیال آیا، نہ پھپھیوں ماسی کو خیال آیا، نہ تائے کو خیال آیا۔ اس کے بچے ماں کا گونڈا پکڑ کے رو رہے اور کہہ رہے اماں ابا کہاں چلا گیا؟ پھپھی نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا، میں شوگر کی مریض ہوں، مجھے پھکی چائے کوئی نہیں بنا کے دے رہا۔ یہ تماشے ہوں گے۔ خالہ چیخ رہی ہے گھر کے اندر، میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں، میں چاول نہیں کھاتی۔ اس نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، اس نے کہا میرے سے پوچھ، مجھے پوچھی جو ایک مردہ بیل چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب پتہ نہیں کس کھٹے کے بدلنا پڑے گا، کس کس کی منتیں کرنی پڑے گی۔ ڈاڑھی کے غیور مسلمانوں، آج میرے سے مانگا لو، تمہیں پتہ لگ جائے شریف کالونی میں اس کے گھر سے باپ کا جنازہ گزر گیا، اٹھ گیا۔ اگر پتہ لگ جائے اس گھر میں بیٹیاں ہیں تو تمہارے پیروں میں ٹوپی رکھتا ہوں، خدا رہا اس گھر کے دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہ ہونا۔ نوجوانوں تو کھڑا ہو جائے گا، خدا کی قسم غریب کی بیٹی کا جنازہ نکل جائے گا، چھوڑے گی نہیں دنیا۔ نوجوانوں جس گھر سے باپ کا جنازہ نکل جائے، جوان بھائی کوئی نہ ہو اور جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہو، کوشش کرو راستہ بدل کے دوسرے محلے سے چلا جایا کرو۔ اس گھر کا اگر دروازہ کھلا ہو تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چلے جایا کرو۔ اگر گھر کے کھلے دروازے کی طرف تم نے نگاہ اٹھا لی، خدا کی قسم ان کا رشتہ لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ہم تو فقیر آدمی ہے، خدا کی قسم جو بات کر رہا ہوں قرآن کے آئینے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ جنازہ اٹھ گیا اور یتیموں کے میرے عزیزوں حقوق پر تو قبلی والا بھی رو پڑا، آنسو نکل آئے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، ملتا ہی نہیں، دعا فرما دی۔ نبوت والے ہاتھ ہی اٹھے، ایک درمیان میں سے صحابی اٹھے، اللہ کے نبی دعا کرنے سے پہلے میری کو سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ قبلی والے اس کی شکل کا ملتا جلتا میں ابھی گلی میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بس اس نے سنا، مسجد نبی سے دوڑ لگا دی، ادھر دعا، کہاں جا رہا ہے؟ دعا نہیں کرانی؟ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا؟ اس کی شکل کا ملتا جلتا وہ میرا ہی ہوگا، میرے سے بڑا ملتا جلتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ تیرا ہی ہوا تو کیا کرے گا؟ کملی والے جفیاں ڈال ڈال کے ملوں گا، سینے سے لگاؤں گا، کتنا عرصہ ہو گیا باپ کے سینے سے نہ لگا، میری آنکھوں سے تو آنسو ہی خشک ہو گئے، کملی والے میں پیار بھی کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میرا امتی ہے تجھے سمجھا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی شکل کے بچے کو میں نے فلانے کونے میں جگہ میں فلانے چوک میں بچوں میں کھیلتا دیکھا ہے، کیا پتا جن بچوں میں تیرا بچہ کھیل رہا ہو ان بچوں میں یتیم بچے بھی ہو۔ اللہ اکبر، تو اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، یتیم کا دل ٹوٹ گیا، عرش والا روٹ جائے گا، روزے والا منہ پھیر لے گا۔ میں محمد یتیم بچے کے سامنے تجھے اپنے بچے کو پیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں۔ قبرستان کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھ مار مار کے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، ایک ساتھ والی قبر پر لیل لاڈ آدمی بیٹھا تھا، امیر کبیر باپ کا بیٹا بیٹھا تھا، جو پھول پہ کہہ رہا تھا یار تجھے پتہ نہیں ہے میرے کل سے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا ہوا ہے، ابھی تک چادر نہیں آئی، وقت آ گیا، گرمی میں کھڑا ہوں، جلدی چادر بھجوا۔ ادھر اس نے سنا یتیم کیا کہہ رہا تھا، باپ کی قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا ابو جی کب سے گئے ہو؟ امی سے پوچھتا ہوں کہاں گیا؟ امی کہتی ہے دکان پر گیا، ابھی تیری فیس دینے گیا، اسکول جاتا ہوں کبھی بھی اس منہ پر چماٹے مارتی ہے۔ او بسو، او میری بچیوں، اگر تم اسکول کے اندر اللہ نے تمہیں استادی بنا دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس کے ہاتھوں پہ ڈنڈے کا مارا کرو۔ اللہ اکبر، کیا پتا اس نے تیرا ڈنڈا کھا کے ابو کہہ کے رونا شروع کر دیا، اللہ تیری گود کو اجاڑ نہ دے۔
कमर पे हाथ मार के कह रहा था अब्बू, कब से अम्मी कह रही अब्बू क्या शाम को आवेगा और मुझे लोरी दे के सुलाती है, तेरी आंख खुलेगी तेरा अब्बा आ जाएगा। रोजाना उठता हूँ रोजाना सोता हूँ, अब्बा चरपाई खाली नजर आती है, अब्बा नजर नहीं आता, अब्बा कहाँ चला गया। कुछ अर्सा पहले अब्बा जब तू यहाँ आया था तुझे चरपाई पर उठा के लोग लगे थे, मुझे भी एक गली का चाचा गोद में उठा के लाया था। अब्बा यहाँ मैंने तुझे देखा था, सारे छोड़ के चले गए, तेरे पे मट्टी डाल के चले गए। अब्बा आज ढूंढता ढूंढता मैं तेरे पास आ गया। अब्बू उठ जा, रोजाना डंडे खाए नहीं जाते, रोजाना हाथ लाल होते, अब्बा जान दर्द होता है। अब्बा जान या तो स्कूल की फीस दे दे या मुझे भी अपने पास सुला ले। उस वाली कबर पर जब फूलों की चादर मांग रहा था, उसने उस यतीम का जब दुखड़ा सुना होके भर भर के रोने लगा और फूल करके कहने लगा मुझे चादर नहीं चाहिए, मुझे तो गुलाब का गुलदस्ता यही मिल गया है। जो चादर के पैसे थे जल्दी से जेब में से निकाल कर, अपने पॉकेट से निकाल कर, अपने पर्स से निकाल कर अपने हाथ में लिए और जाके यतीम को अपने सीने से लगाया, अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। बेटा तेरे अब्बू का दोस्त हो, रोना, तेरा अब्बा बड़ा परेशान है, तो हंस के दिखा, तेरे अब्बे की परेशानी खत्म हो जाएगी। क्यों? तेरे अब्बे ने मुझे भेजा है, जहाँ मेरे बच्चे को फीस दे के आ और कहना आइंदा मुझे मिलने न आना, हर महीने फीस तेरे दरवाजे पे पहुंच जाएगी। मुझे अपना घर दिखा दे, मैं फीस लेके तेरे अब्बू से आ जाया करूंगा। रब्बे अकबर की कसम, फिर मेरे सर पे कुरान रखो, जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, फूलों की चादर डालना, उसके बाद को इतना सवाब ना मिलता जितना यतीम के आंसू साफ करने से अल्लाह ने सवाब अता फरमा दिया। मुसीबत ये है जो हमारे रहनुमा वही अफजल है, अखबार वाले और किताबों वाले, तसनीफ वाले, अखबार वाले, मैगजीन वाले, रिसालों वाले, जहां देख लो तोड़ने